دنیا بھر میں مختلف مکتب ہائے فکر مختلف مذاہب کے لوگ موجود ہیں۔ یقیناً یہ تمام ایک دوسرے سے اختلاف بھی رکھتے ہیں، لیکن انسانی حقوق اور مساوات کی بنیاد پر کچھ اصول ضرور طے شدہ ہے، جن کی بنیاد پر کسی بھی نظریے کے ماننے والے کو اپنے مذہب، عقائد یا سیاسی نظریے پر اظہار رائے کا حق اور مخالف نظریہ رکھنے والوں کے نظریے کے احترام کا حق دیا جاتا ہے۔ مگر افسوس، مغرب میں جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ انسانی حقوق کی تنظیمیں اکثر اخلاقیات اور اسلام پر بلا جواز تنقید کرتی نظر آتی ہیں، اور کچھ ایسے گروہ یا تنظیمیں بھی ہیں جو شاعر اللہ اور اسلام کے مقدس ترین نفوذ کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرتی ہیں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی جان بوجھ کر دل آزاری کرتی ہیں۔ انگلینڈ میں باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت سید الاولین و آخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم الرسل، نبی الاکرمین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخانہ مواد پر مبنی ایک نمائش کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ برطانیہ جریدے دا ویک نے قریب 3 ماہ قبل ایک رپورٹ جاری کی تھی، جس کے مطابق ہالینڈ کی ایک سیاسی جماعت فریڈم پارٹی کے لیڈر گریٹ ولڈرز کے ایما پر اس نمائش کے انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ طور پر خاکوں کا مقابلہ کرایا جائے گا۔ یقیناً یہ اقدام پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں امن کے لیے بھی ایک شدید خطرہ ہے۔ گستاخی کا یہ مقابلہ باقاعدہ ریاستی سطح پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ ڈچ حکومت نے اس مقابلے کی جیوری یعنی ججز کا اعلان کیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ اس کا ایک جج بوش واسٹن ہے، جس نے امریکہ میں ایک ہیومن رائٹس امریکن فریڈم ڈیفنس انسٹیٹیوٹ کے تحت منعقدہ ایک نمائش میں گستاخانہ خاکوں کے مقابلے میں اولین پوزیشن حاصل کی تھی۔ گریٹ والز وہی ملعون ہے جس کی تنظیم ہالینڈ کے انتخابات میں دوسرے نمبر پر آئی، اور اس نے اپوزیشن میں آتے ہی ہالینڈ کے اندر سب سے پہلے جو بل پیش کیا ان میں قرآن مجید کی ترسیل کا روکنا تھا، اور گریٹ والز نے ہی ہالینڈ میں خواتین کے پردے پر پابندی کا بل پیش کیا۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ دنیا بھر کے مجموعی آبادی کے 1.5 ارب مسلمانوں کے مذہبی دل آزاری کا سبب ریاستی سطح پر کیا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ مسلمانوں کے لیے ایک المناک معاملہ ہے۔ امت مسلمہ کو کم از کم اس واقعے پر یکجا ہو کر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کا ثبوت دینا چاہیے۔ ہالینڈ کے پارلیمنٹ میں گستاخانہ نمائش کے شیطانی اعلان سے دنیا کی 1/4 قوم مسلمانوں کے جذبات بری طرح مجروح ہوئے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ عالمی اداروں میں سے تادم تحریر کوئی ایک ادارہ بھی سامنے نہیں آیا جو اس شیطانی گستاخانہ نمائش کو رکوانے کے لیے اپنا مؤثر و بھرپور کردار ادا کرے۔ اس کے چلتے چارلی ایبڈو میگزین کی جانب سے پیغمبر اسلام کے متنازع خاکوں کی دوبارہ اشاعت کا اعلان کیا ہے۔ فرانسیسی جریدے چارلی ایبڈو نے پیغمبر اسلام کے وہ خاکے پھر سے شائع کیے ہیں جن کی بنا پر سن 2015 میں اس پر حملہ ہوا تھا۔ چارلی ایبڈو پر یہ حملہ 7 جنوری 2015 کو کیا گیا تھا۔ میگزین کی جانب سے یہ اشاعت ایسے موقع پر کی گئی ہے جب حملے میں ملوث 2 شدت پسندوں کو مبینہ طور پر مدد فراہم کرنے والے 14 افراد پر بدھ کو مقدمے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس حملے میں 12 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں خاکے بنانے والے مشہور کارٹونسٹ بھی شامل تھا۔ اس واقعے کے ایک دن بعد پیرس میں ایک اور حملے میں 5 شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ ان حملوں کے بعد فرانس میں شدت پسندی کے کئی اور حملے بھی ہوئے ہیں۔ چارلی ایبڈو کی تازہ ترین جریدے کے سرورق پر وہ خاکے دوبارہ شائع کیے گئے ہیں جو اس سے قبل ایک ہالینڈ کے اخبار میں چھپے گئے تھے۔ اس جریدے کے ادارے میں کہا گیا ہے کہ سن 2015 کی ہلاکتوں کے بعد انہیں پیغمبر اسلام کے خاکے چھپانے کے لیے مسلسل کہا جاتا رہا ہے۔ ادارے میں کہا گیا ہے کہ ہم ایسا کرنے سے انکار کرتے رہے، اس لیے نہیں کہ اس پر کوئی ممانعت تھی۔ قانون ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن ایسا کرنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے تھی، وجہ جس کی کوئی معنی ہو اور جس سے بحث میں کوئی اضافہ ہو سکے۔ اخبار نے مزید کہا ہے کہ جنوری 2015 کے دہشت گرد حملوں کا مقدمہ اس ہفتے شروع ہونے سے قبل ان کو دوبارہ شائع کرنا ضروری تھا۔
14 افراد پر اسلحہ حاصل کرنے اور حملہ آوروں کو چارلی ایبڈو اور ایک دن بعد یہودیوں کے ایک سپر مارکیٹ اور ایک پولیس افسر پر حملہ کرنے میں مدد فراہم کرنے کا الزام ہے۔